دیکھ تیری ماں یہ ہے، یونا سے کہا. اور پھر یونا سے کیا کہا، مریم سے کیا کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے. تو آئیے آگے سنتے ہیں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. داؤد کہتا ہے کہ میں عقل مندوں سے زیادہ عقل مند ہوں کیونکہ میں تیری شہادتوں پر دھیان رکھتا ہوں. میں عمر رسیدہ سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کہ میں تیرے قوانین پر عمل کرتا ہوں. جو کلام سنایا جا رہا ہے اس پر دھیان سے غور کریں، سنیں، فکروں سے آزاد ہو جائیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی بہت سے چہرے ابھی تک بڑے افسردہ سے سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ خدا کی سلامتی میں ہیں، خدا نے ہمارے ماتم کو ناچ میں بدلا. اس لیے خوشی کے ساتھ خدا کا کلام سنیں کیونکہ آپ خدا کا کلام سننے آئے. ابھی پاسٹر صاحب ابھی آپ کو کلام سنا رہے تھے کہ یسوع مسیح کے بارے میں کہ اس نے اپنی ماں مریم کو کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد کو کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور یہ جو منظر یسوع مسیح نے صلیب پر سر جھکا کے نیچے بیان کیا ہے، اس وقت جب یسوع نے یہ کہا، یہ کلمہ بولا، تو اس وقت 4 شخصیات وہاں موجود تھی. آپ نے پہلے بھی سنا کہ یسوع کی ماں مقدسہ مریم اور مریم مگدلینی اور یوحنا کی ماں، اور ساتھ ایک شاگرد. یاد ہے آپ کو کیا، کون سا شاگرد؟ یوحنا. لیکن یہاں اس کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ہے یوحنا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یوحنا جو تھا اس نے اپنی شناخت، اپنا نام بار بار بیان کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا تھا، وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا تھا. اور اس کا ذکر یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 23ویں آیت، یوحنا کی انجیل اس کی 19واں باب اس کی 26 آیت، یوحنا کی انجیل اور اس کا 21واں باب اس کی 7 آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 2 آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب 20ویں اور 22 آیت میں جگہ جگہ کہا جا رہا وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا تھا. یعنی اپنی شناخت نہیں بیان کرا بلکہ عاجزی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ یسوع کے سینے کے ساتھ سر لگا کر، ٹیپ لگا کر یسوع کی باتیں سنا کرتا تھا. اب آپ کے تھوڑا سا مختصر، کیونکہ مجھے جتنا ٹائم دیا گیا اس کے مطابق چھوٹا سا بیان کروں گی کہ یوحنا جو ہے یہ 24 سال کا تھا. اپنے خاندان، باپ زبدی، ماں سلومی، اپنے خاندان میں سب سے چھوٹا، اور یسوع کے شاگردوں میں بھی سب سے چھوٹا. لیکن یسوع کے ساتھ بے حد پیار. ایک تو قریبی رشتہ دار، ماسی کا بیٹا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ماہی گیری کر رہا تھا اپنے باپ زبدی کے ساتھ اور اپنے بھائی یعقوب کے ساتھ، جب یہ اپنے باپ کے ساتھ جال بن رہا تھا، تو جب یسوع گزرا تو یسوع نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے. اپنے باپ کو چھوڑ کر دونوں بھائی یسوع کے پیچھے ہو لیے. اور جب تک یسوع اس زمین پر خدمت کرتا رہا، یہ یسوع کے ساتھ رہا، یہ یسوع کے ساتھ رہا. بہت سی مثالیں جن میں چند ایک پیش کروں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب فصح تیار کی گئی تو یسوع نے فصح کے لیے جب جگہ کے لیے کہا کہ جاؤ، تو اس میں پترس اور یوحنا تھا. یعنی پترس یوحنا سے بڑے ہونے کے ناطے پترس کی بھی بہت عزت کرتا تھا، لیکن 7 سال یوحنا اس کے ساتھ تھا. پھر متی کی انجیل اس کا 17 چیپٹر میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح شاگردوں میں یعنی پترس، یوحنا اور شمعون کو، اندریاس کو ساتھ لے کر، یعقوب کو ساتھ لے کر گیا زیتون کے پہاڑ پر، اور وہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی صورت بدل گئی، اس کا چہرہ نورانی ہو گیا. مختصر بیان کر رہی ہوں. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع کی صورت بدل گئی، پوشاک سفید ہو گئی، تو پترس نے دیکھا یوحنا ساتھ ہے، اور اس نے کہا کیوں نہ یسوع تیرے لیے 3 ڈیرے بنا دیے جائیں، یہی بنا دیے جائیں. ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ بادلوں سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. اور یہ ڈر کر گر گئے، اور پھر یسوع نے ان کو اٹھایا. پھر لکھا ہے کلام میں لکھا یوحنا کے بارے میں، یائر کی بیٹی کو جب زندہ کیا گیا تو یوحنا ساتھ. یائر کی بیٹی کو جب یسوع مسیح نے زندہ کیا تو یوحنا ساتھ.
चलता रहा, यीशु को कभी नहीं छोड़ा, यीशु के साथ रहा, हालांकि छोटा है लेकिन फिर भी यीशु के साथ साथ रहा है। और इनको कहा जाता है सन्स ऑफ थंडर, सन्स ऑफ थंडर, यानी आंधियों के बेटे, आंधियों के बेटे, गर्ज के बेटे। अब गर्ज का बेटा क्यों कहा गया यूहन्ना को और याकूब को, लेकिन स्पेशली यूहन्ना को, क्योंकि अंदर यीशु मसीह के लिए बहुत ज्यादा गैरत थी, बहुत ज्यादा दलेर था, बहुत ज्यादा बेबाक था, डरता नहीं था। जहां यीशु की मनादी का, जहां यीशु की गवाही का, जहां यीशु का नाम लेना होता था, पतरस के साथ साथ आगे आगे बढ़ता था और हमेशा साथ रहता था। एक दफा ऐसा हुआ कि यूहन्ना ने यीशु से आके कहा कि ऐ यीशु, एक शख्स तेरे नाम से मनादी करता है, तेरे नाम से बदबू को निकालता है, मैंने उसे मना किया। ये यीशु को बता रहा है यूहन्ना। तो यीशु ने कहा उसे मत मना कर, क्योंकि जो मेरे नाम से मनादी करता वो मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ है। यीशु के लिए उसे गैरत थी कि यीशु के नाम से कोई और मनादी करे, उसके नाम से कोई और बदबूओं को निकाले, क्योंकि वो कलाम में लिखा वो हमारे साथ नहीं था। लेकिन यीशु ने कहा चलो मेरे नाम को तो लेता है। फिर एक और वाकया में ऐसा हुआ कि यीशु यरूशलेम को जाना चाहता था, लेकिन आपने देखा कि हर वक्त फरीसी जो थे वो रुकावटें खड़ी करते रहते थे। तो ऐसा हुआ कि जब उन्होंने रुकावटें खड़ी की तो यूहन्ना कहता है कि ऐ खुदावंद, ऐ यीशु, अगर तू चाहे तो आसमान से आग मंगवाए एलिया की तरह। यीशु ने कहा नहीं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, यूहन्ना जैसी मोहब्बत, यूहन्ना जैसा दलेरी, इतनी दलेरी के उसने मकदसा मरियम को अपने साथ लेकर गया। 11 साल मकदसा मरियम को लेकर यरूशलेम में ठहरा। 11 साल मकदसा मरियम की मासी भी थी उसकी, लेकिन जो जिम्मेदारी थी, जो अल्फाज थे, जो कलमा बोला गया, ये कलमा कहीं और भी बोला जा सकता था, घर में भी बोला जा सकता, लेकिन यीशु ने ये कलमा इसलिए यहाँ कहा क्योंकि तमाम शागिर्द, तमाम औरतें, जितने नाम लेवा लोग थे, वो सब अजियतों से, जुल्म और सितम से डर कर भाग गए, लेकिन एक यूहन्ना है जो उसके पास खड़ा है। इसलिए यूहन्ना के बारे में यीशु ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो अपनी माँ की थी वो उसको दी और उसे कहा कि देख तेरी माँ ये है, और उसने उसको बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उसे अपने घर ले गया। और मैंने आपको बताया कि 11 साल तक वो यरूशलेम में अपनी माँ के साथ ठहरा, अपनी माँ के साथ रहा। और अगर आप हिस्ट्री देखें, अमाल की किताब में देखें, तो कलाम में लिखा जब यीशु ने कहा जब तक तुम्हें रूह कुदस ना मिल जाए यरूशलेम में ठहरे रहो, तो जब वो 10 दिन तक पागलों के लिए ठहरे रहे तो उसमें मुकद्दसा मरियम यूहन्ना के साथ थी, जगह जगह अपने साथ लेकर। इतनी इज्जत, इतनी कदर, इतना प्यार जो यूहन्ना ने मुकद्दसा मरियम के साथ किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। हम उनकी इज्जत करते हैं, मुकद्दसा मरियम की इज्जत करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी जो यीशु ने अपनी माँ की यूहन्ना के दी है वो उसको यही समझ के दी थी कि ये वफादार है। और यूहन्ना के बारे में लिखा है, यूहन्ना की अंजील में 2 वाक़यात ऐसे हैं जो ना मत्ती की अंजील में है, ना लूका की अंजील में है, ना मरकुस की अंजील में है, सिर्फ यूहन्ना की अंजील में लिखे हैं। और वो एक वाक़या है निकोदेमुस का, जिसके बारे में यीशु ने कहा था कि जब तक कोई नेसरे से पैदा ना आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता, और जब तक कोई रूह राग से पैदा ना आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ हो जाए। एक और वाक़या, और वो है कौन होने की रस्म, वो भी सिर्फ यूहन्ना ने इसके बारे में लिखा है कि बाकी अंजील में, अनाजील में इसका जिक्र नहीं मिलता। ये यीशु की क़यामत का गवाह था, जो वाक़या, जो खिदमत यीशु ने की, इसने अपनी आंखों से देखी है, अपने कानों से सुनी। इसलिए बहुत ही सरगर्म, दलेर खादिम था। और जब एक और बात बयान करना चाहती हूँ कि जब यरूशलेम में आप जानते हैं कि कितना जुल्म हुआ, ये वहाँ की किताब में से मैं बयान कर रही हूँ कि जब बहुत ही जुल्म बर्पा हुआ, हर तरफ आग लग गई, यीशु का कलाम जिस तरीके से फैलता गया उसी तरीके से रुकावटें आती गई, लेकिन खुदा के कलाम को फैलाने में शागिर्दों ने कभी कभी ना की। तो ऐसा हुआ कि जब कलाम फैलाया जा रहा था तो शागिर्द जो थे वो यरूशलेम में थे, लेकिन बाकी जो पैरोकार थे, बाकी जो उसके मानने वाले थे वो परगंदा हो चुके थे, भाग गए थे, निकल गए थे यहूदिया में, सामरिया में, दूसरे शहरों में।
اور کلام میں لکھا ہے کہ ذمہ داری کی بات کر رہی ہوں، کلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو شاگرد نہیں تھا، پھر بس اس نے جب سامریہ میں کلام سنایا، اس قدر زور آور کلام کہ کلام میں لکھا ہے کہ جہاں کلام سنایا جاتا ہے بیج کی مانند ہے، جہاں جہاں کلام سنایا جاتا ہے 100 گنا 60 گنا پھل لاتا ہے۔ اور جب فلپس نے کلام سنایا تو ہر طرف یسوع کے نام کی منادی کی، اتنی منادی کی کہ جادوگروں نے اپنے جادوگری کی کتابوں کو جلا دیا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، ہر طرف یسوع کا نام لیا جا رہا تھا، ہر طرف اس کا جھنڈا گاڑا جا رہا تھا۔ اور جب یہ رپورٹ یروشلم میں گئی تو شاگردوں نے یوحنا کو اور پترس کو رپورٹ لینے کے لیے سامریہ میں بھیجا۔ یعنی ہر کام میں یوحنا ساتھ ساتھ ہے، یوحنا پیچھے نہیں رہا۔ جب تک آپ اگر دیکھیں، یوحنا کہتا ہے کہ وہ شاگرد جس کو یسوع مسیح پیار کرتا تھا۔ خاندان میں آپ بھی کہتے ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ بچے، اگر بچہ سے پوچھا جائے کہ آپ کو ماما ڈیڈی پیار کرتے، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی یسوع جو ہے، یسوع تو جسے کہنا چاہیے محبت کا نمونہ ہے، ترس سے بھرا خداوند ہے۔ وہ جو ہے جسے کہنا چاہیے ناانصافی کر ہی نہیں سکتا، وہ سب سے پیار کرتا، آج بھی وہ ایمانداروں سے پیار کرتا ہے اور تمام شاگردوں سے وہ پیار کرتا تھا۔ لیکن اس قدر پیار تھا، اگاپے لو اس قدر زیادہ تھی کہ جس سے پیار کرتا تھا وہی کہتا کہ مجھ سے زیادہ پیار کیا جائے، جس سے پیار کرتا تھا وہ یہی کہتا تھا مجھ سے۔ اسی لیے تو یوحنا کہتا ہے، وہ پترس کا بیان نہیں دے رہا یا توما کے بارے میں نہیں کہہ رہا، کسی یعقوب کے بارے میں، اپنے بارے میں کہتا، اسے یہی پتا تھا کہ میں سینے سے سر لگا کے ٹیک لگا کر یسوع کی باتیں سنتا ہوں، اور اسے یہ تھا کہ یسوع مجھے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور اس پیار میں اس قدر محب تھا، آپ کو یاد ہے کہ جب یسوع مسیح قبر میں سے زندہ ہوا اور شاگرد جو تھے وہ پترس، یوحنا اور تمام شاگرد جو تھے تبریاس کی جھیل میں تھے اور کشتی میں تھے اور جال ڈالا ہوا تھا، مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کلام نے لکھا یسوع جھیل میں آ گیا اور کسی نے نہیں پہچانا، صرف یوحنا نے پہچانا اور اس نے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور جبکہ کوئی مچھلی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن جو ہی یہ واقعہ نہیں آگے ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اتنا بتا رہی ہوں کہ اس وقت بھی یوحنا نے سب سے پہلے یسوع کو پہچانا۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے وہ شاگرد جسے یسوع پیار کرتا ہے، یہ یسوع نے نہیں کہا، یہ خود کہتا ہے، اس لیے کہ اسے یسوع سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب وہ افسس میں چلا گیا، وہاں بھی اس نے منائی کی، کلیسیاؤں کو قائم کیا اور اسے جلا وطن بھی کر دیا گیا اور دکھ بھی سہے، 12 جیل میں بھی گیا، لیکن یسوع کے ساتھ رہا۔ دکھ میں، مصیبت میں، پریشانیوں میں، طوفانوں میں، جیلوں میں، جنگلات میں، یعنی ایسی جگہ بھیج دیا گیا جہاں نہ پانی ہے نہ روٹی ہے، یعنی مرنے کے والی جگہ پہ بھیج دیا گیا، لیکن اندر یسوع کی محبت ہے، اندر یسوع کے ساتھ پیار ہے۔ وہاں بھی وہ یسوع کو روبرو دیکھ کر اس کی قیامت کا گواہ ہے اور اس کی قیامت کا ذکر کرتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، انسان ہونے کے ناطے بارہا ہم کہتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، ہم اکیلے ہیں، کام نہیں ہوتا تب بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ مگر مریم کی سوچ کی ہو، خاوند پہلے مر چکا ہے، اب بیٹا بھی گیا، اب میں بے سہارا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک ہے جو ہماری فکر کرتا ہے، اس نے ہماری شکل اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے۔ جیسے مقدسہ مریم کا اس نے فکر کیا، اسے تنہا نہیں چھوڑا، اس کا فکر کیا، آج بھی کسی طریقے سے وہ ہماری فکر کرتا ہے، ہماری پالنا کرتا ہے، ہماری دستگیری کرتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا خداوند ہے، وہ خداوند جو الفا اومیگا ہے، جو ابتدا انتہا ہے، جو اول و آخر ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے جیسے مقدسہ مریم کی اس نے فکر کی، وہ آج بھی ہماری فکر کرتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، ہمیشہ سمجھے کہ خداوند تو ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا